بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کو بتا دو خدیجہ۔ دیکھو کیفیت پر بات چل رہی تھی، کیفیت کے وارث۔ فرمایا محض عقل کا دھوکہ۔ ارشاد فرمایا ظاہری حواس کی بھی ایک حد ہے۔ کہاں گئے وہ ساتھی؟ اچھا، ظاہری حواس کی بھی ایک حد ہے، اس کے آگے عقل سوچ بچار کرتی ہے۔ عقل بھی انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، عقل بھی انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ مثلا ایک کرامتیہ فرقہ ہے، ایک فرقہ ہے، اس کے بانی نے بہن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا۔ اس کی منطق ہے کہ وہ ساتھ رہتی ہے، بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، وہ شروع سے ساتھ رہ کر اونچ نیچ جانتی ہے۔ اب اس کا لاجک کتنا لوگوں کو اپیل کرتا ہے، مگر اس جاہل کی نگاہ اس طرف گئی ہی نہیں کہ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔ اس نے شرم و حیا کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ اس کی نمٹ عقل نے اس کو دھوکا، تو اس کی عقل نے اس کو دھوکا دیا۔ عقل دین کے ساتھ ہوگی تو صحیح رائے دے گی، اور عقل بغیر دین کے ہوگی تو پھر کہاں جا کے لے جائے گی پتہ نہیں۔ عقل سے ہی دھوکا کھائے گا وہ۔ تو دین نہیں ہوتا ہے تو عقل کا اصل چیز اللہ آف کر دیتی ہے، نور، اور دین آتا ہے تو پھر اس کے اللہ عقل کو کھول دیتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مسائل بھی وہ منٹوں میں حل کر دے گا، بڑے بڑے کام بھی، کیونکہ عقل اس کی کام کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے دل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے دل کی ابتدا ہوتی ہے۔ دل کی باطنی بصیرت سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں اور کون سے طریقے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ دل کے ذریعے انبیاء کرام کو وحی کا علم ملا تھا۔ ارشاد فرمایا انبیاء کرام لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ نبی کہاں محنت کرتے تھے؟ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ نے بھی لوگوں کے دلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اولیاء نے، اسی لیے انہیں اہل دل کہتے ہیں۔ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل دل، یعنی دل والے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کی روحانی طاقت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جگانے کی کوشش کی۔ روحانی طاقت کے ذریعے لوگوں کے دل کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ سالک کے لیے ہر وقت دل پر نظر رکھنا ضروری ہے، سالک کے لیے ہر وقت دل پر نظر رکھنا ضروری ہے، یاد رکھو۔ یہ بیدار ہو گیا اور زندہ ہو گیا تو بس کام بن گیا۔ دل پر نظر ہر وقت رکھنا۔ بزرگان دین کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کے دل یاد الہی سے بیدار ہو جائے تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جائے۔ یاد الہی سے دل جب بیدار ہو جائے تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جائے۔ تمام لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ، مرض کوہن کا چارہ۔
اسی دل کو بیدار کرنے کے لیے وقوف قلبی، مراقبہ، تلاوت، استغفار وغیرہ کرایا جاتا ہے نا، تاکہ دل زندہ ہو جائے، اور اگر زندہ بیدار ہو گیا تو بس کام بن گیا۔ تو دل کو زندہ کیسے کرتے؟ وقوف قلبی سے۔ وقوف قلبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر وقت دھیان، آج کل ہمارا دل ہے نا وقوف موبائل ہے۔ کیا ہے؟ وقوف موبائل، یعنی ذرا ٹائم ملا تو موبائل پر فوراً آ گیا، اور پھر بزی ہو گیا چھوڑ دیا، پھر فرصت ملی موبائل ہے کہ نہیں؟ تو جیسے وقوف موبائل ہے ایسے وقوف قلبی کرنا ہے۔ بس اب یہ جلدی سمجھ میں آ گیا کہ ویسے وقوف قلبی بولے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ وقوف موبائل ہے۔ یعنی کیسے کہ کام کاج سے ذرا فارغ ہو تو سب سے پہلے کس پر ہاتھ جاتا ہے؟ موبائل۔ تو اس کا مطلب تمہارا دل موبائل پر ہے، اور پھر فوراً اگر کچھ کام آ گیا اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دل کو موبائل بنا دو، جہاں فارغ ہوئے تو سیدھا دھیان دل کی طرف جائے، اور جب مشغول ہوئے اور مشغول ہو جائے پھر فوراً دل کی طرف دھیان جائے، دوسرا مت سوچے۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ وقوف کا معنی ٹھہرنا۔ تو ابھی وقوف قلبی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہو جائے گا، کیونکہ مردہ موبائل زندہ ہو جاتا ہے نا اگر وقوف موبائل ہو گیا تو، ہے کہ نہیں؟ آف ہوگا تو کیا کرو گے؟ ارے بولے اس کو آن کرو، تو زندہ ہو گیا نا مردے کو۔ تو ایسے ہمارا دل مردہ ہے، وہ بھی آف ہو چکا ہے، اب اس کو آن کرتے نہیں، اس لیے کہ بولے اس میں کیا ملنے والا؟ ارے موبائل سے زیادہ فنکشن اس دل میں ہے۔ ہاں وہ تو بھی آپ نے کھول کے دیکھا نہیں ہے، جب آپ کو دکھا دوں گا تو کہے گا یار پہلے سے دیا ہو تو میں اس کے پیچھے پڑتا ہی نہیں۔ اتنے زبردست اس میں موبائل کے اندر، وہ دل کے اندر اس کے فنکشن ہے کہ موبائل بھول جائے گا۔ آج تک کسی کمپنی نے ایسا نہیں بنایا اور نہ بنا سکتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے۔ لیکن اس کو آن کر کے تو دیکھو، آن ہی نہیں کیا ابھی تک، اللہ نے دے دیا آف کر پڑا ہوا ابھی تک۔ عجیب اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرمایا دل کی بیداری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ دل کی بیداری میں کیا ابھی تو کوئی آئے نہیں؟ دل کی بیداری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اس لیے اس رکاوٹ کو دل سے مناسب طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رکاوٹ کو مناسب طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے طبیب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس بیماری کی تشخیص کی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کی محبت کی رکاوٹ میں الجھ جاتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس رکاوٹ سے اچھی طریقے سے نکلا جائے۔ دنیا کی رکاوٹ سے اچھی طریقے سے نکلا جائے۔ ارشاد فرمایا انسان جنت کو حاصل کرنے کے لیے جہنمی طریقے اختیار کرتا ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جہنمی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب جہنم والے راستے سے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جہنمی طریقے اختیار کرتا، حالانکہ جنت تو ملتی ہے جنت والے اعمال کرنے سے۔ چاہیے اس کو جنت، اور اعمال کرتا ہے جہنم والا۔ تو اس کو پوچھو بولے کیا چاہیے، تو بولے جنت چاہیے۔ تو مانگ رہا ہے کچھ اور، کر رہا ہے کچھ اور۔ تو جو کر رہا ہے وہی ملے گا، جو مانگ رہا ہے وہ نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک انسان یہاں سے چلا ہے نیروبی والے راستے کی طرف اور مانگ رہا ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ ملنڈی پہنچا دینا۔ دعا خوب کر رہا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ملنڈی پہنچا دینا۔ تو بتاؤ ملنڈی پہنچے گا؟ تو کتنی بھی دعائیں مانگے، پورے سفر میں دعا مانگے گا پہنچے، کیونکہ جو کر رہا ہے وہی جائے گا، جو مانگ رہا ہے وہ نہیں ملنے والا۔ تو ہم اعمال تو کر رہے ہیں جہنم والے، اور یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، تو جنت کیسے ملنے والی؟
अमल को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मिसाल से समझ में आ गया। तो जन्नत तो फिर अल्लाह से तो जन्नत तो मिलती है जन्नत वाले अमल करने से, अल्लाह से डरते रहने से और इस्तिग़फ़ार करते रहने से। ये जन्नत तो बड़ी आसान है, बस अपने अंदर आजिज़ी इनकिसारी पैदा कर ले, अपने अंदर बंदगी पैदा कर ले। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी है बंदगी के वास्ते, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। और जिंदगी अगर बंदगी के बगैर है तो फिर शर्मिंदगी। इरशाद फरमाया, इंसान का जिस्म 2 चीजों से मिलकर बना। इंसान का जिस्म कितनी चीजों से मिला? 2 चीजों से। एक उसकी बॉडी है और एक उसके अंदर रूह है। रूह है ना, जिसको हम जान कहते हैं। ये 2 चीजें मिली तो इंसान बना ना। और दोनों में से एक कर दो तो एक निकाल दो, यानी उसी को कहते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 मिले हैं तो इंसान बना। जिस्म क्या है? हाँ, और रूह क्या है? सॉफ्टवेयर। 2 मिले तो इंसान बना। अब दोनों में से एक निकाल दो, कुछ काम का नहीं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि इरशाद फरमाए, इंसान का जिस्म 2 चीजों से मिलकर बना है, एक उसकी रूह और दूसरा उसका जिस्म। रूह के तकाजे और है, अब दोनों की जरूरतें हैं। जिस्म के तकाजे और हैं, यानी रूह की भी जरूरतें हैं और जिस्म की भी जरूरत है कि नहीं? सॉफ्टवेयर की भी दूसरे उसके अंदर फोल्डर और सब कुछ है, जब जाके वो चलेगा। और इसी तरीके से हार्डवेयर की भी उसकी चीजें अलग अलग है, दोनों की चीजों। जिस्म के तकाजे और इस तरह जिस्म की गिजा और है, रूह की गिजा और है। जिस्म की गिजा और है और रूह की गिजा और है। जिस्म की गिजा खाना पीना है, जिस्म की गिजा खाना पीना है, तो रूह की गिजा ऊपर से आई हुई है। जिस्म की गिजा क्या है? खाना पीना। जिस्म किससे बना? मिट्टी से। तो उसको जो चीज जरूरत की होगी वो मिट्टी से बनी हुई। हमारा खाना कहां से बना भाई? मिट्टी से। आसमान से नहीं आए। आसमान से खाना आएगा तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हाँ, वो जिस्म से ही बनेगा। हाँ, वो नाम अलग अलग होंगे, बाकी उसकी असल मिट्टी होगी। अब जिस्म को जो कपड़े की जरूरत है तो उसका कपड़ा कैसे बनेगा? मिट्टी से। और जिस्म को सवारी की जरूरत है तो उसकी सवारी कहां से बनेगी? मिट्टी से। चाहे जो भी सवारी, जानवर की शक्ल में हो, गाड़ियों की शक्ल में हो। तो जिस्म मिट्टी से बना है, उसकी जरूरत तमाम की तमाम मिट्टी से बनेगी। और इसी तरीके से रूह मिट्टी से नहीं बनी। रूह कहां से आई? आसमान से। तो उसकी जरूरत भी आसमान से आई। रूह को भी भूख लगती है तो उसका खाना आसमान से आएगा, जिक्र, क्योंकि वो मिट्टी का खाना उसको फायदा नहीं देगा। रूह गंदी होती है, उसकी सफाई के लिए जरूरत है। रूह को सवारी की जरूरत है। हाँ, रूह को खूबसूरती की जरूरत है। तो इसलिए फरमाया, जिस्म को गिजा न दी जाए तो मर जाता है, इसी तरह अगर रूह को जिक्र कल्बी की गिजा न दी जाए तो ये भी मर जाता है। तो जिक्र कल्बी रात को सिखाए ना, तो वो क्या है? रूह की गिजा है। और आज तक उसको दिया ही नहीं था तो मर चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता दोगे तो जिंदा होगी। हाँ, तो देंगे ना गिजा। हाँ, अब कोई देता ही नहीं है, कहते हैं क्या टाइम नहीं है उसको गिजा देने का, तो मर चुका है। उसको भी 3 टाइम खाना दो, यानी जैसे हम खाना खाते जिस्म को 3 टाइम, तो अब उसको भी यानी 3 वक्त में जिक्र करो, सुबह में, दोपहर में, देते रहो थोड़ा थोड़ा, तो उसको उसके अंदर ताकत आएगी। हाँ, उसको भी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, उसमें बैठ के जाएगा। उसको सवारी यही जिक्र की सवारी। इसके अंदर जब उसकी रूह बनती है तो यहाँ बैठे बैठे आसमान ऊपर जा रही है, ये सवारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कि नहीं गए? अल्लाह के रसूल तो जिस्म के साथ गए, लेकिन वहां से एक चीज लेकर आए जो हमारे लिए सवारी थी, वो है नमाज।
نماز ایک ایسی سواری ہے کہ اس کو صحیح پڑھو یہاں بیٹھ کر جنت کے سیر کرو. ہاں وہ معراج ہے نا, تو وہ سواری لے کر آئے. اس لیے ہم امتی جسم کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتا لیکن روح کے ساتھ جائے گا, اور اللہ کے رسول تو جسم اور روح کے ساتھ گئے. تو وہ سواری ہے ہماری, ہمیں بھی تو جانا ہے, تو ہمیں سواری چاہیے, تو ہماری سواری نماز ہے. ہاتھ اٹھاؤ. لیکن ابھی ہم وہ سیکھنا پڑے گا, سواری پر سوار ہوتے سیکھنا پڑے گا. ہاں تو چلو اب سمجھ میں آ کہ سواری اس کی کیا ہے. ارشاد فرمایا انسان تو معیار زندگی کو بلند کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. انسان اپنا اسٹینڈرڈ کو جیسے لوگوں کا چل رہا ہے ویسے بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس سے کچھ نہیں ملنے والا. آج انسان ہمیشہ اپنے معیار زندگی یعنی لیونگ اسٹائل کو بنانے کی کوشش میں لگا ہوا, کیونکہ سارے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ افسوس میں نے تو آخرت کی تیاری ہی نہیں کی, کیونکہ تیاری ہمیشہ کر رہا تھا لیونگ اسٹائل کی, اور آخرت تو بھول گیا تھا. احتکام میں بیٹھا تو پتا چلا. اب اس کے بعد تیاری کریں گے ہم کہ اب وہ چھوڑو چکر میں ہم, کیونکہ موت آئے گی تو پھر تیاری بولے ہماری ہو رہی ہے, ورنہ اچانک موت آئے گی. آخرت کی تیاری نہیں کی. انسان کو دنیا کے مزوں کا بڑا پتہ ہے, انسان کو دنیا کے مزوں کا بڑا پتہ ہے, مگر آخرت کے لازوال مزوں کا احساس نہیں ہے. آخرت میں مزے ہیں نا, وہ تو ہمیشہ ملیں گے, اس کا احساس نہیں. پہلے زمانے میں لوگ ساری رات عبادت کرتے تھے اور صبح کو خوشیاں مناتے تھے, یعنی کہ اللہ نے توفیق دی, ساری رات عبادت کرتے تھے, صبح کو خوشیاں مناتے تھے اور شکر کرتے تھے کہ رات کو بندگی میں گزارنے کا مزہ آ گیا. آج ہم ساری رات غفلت کی نیند سوتے ہیں. آج ہم ساری رات غفلت کی نیند سوتے ہیں اور صبح کو خوش ہوتے ہیں کہ بڑے مزے سے رات گزاری. یہ فرق ہو گیا, بڑے مزے سے رات گزاری. عجیب اللہ, ساری رات فسق و فجور اور لایانی کاموں میں گزر گئی, اور اس پر ندامت اور افسوس کرنے کے بجائے خوش ہوتے کہ بڑے مزے سے رات گزری ہے, حالانکہ گناہوں میں رات گزری. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. ارشاد فرمایا آج ہمیں دل دکھانا اور دل دکھانے اور تبصرہ بازی کرنے کے مزے کا پتہ ہے. آج ہمیں دل دکھانے کا مزہ پتہ ہے. بھئی کسی کو چھیڑ دو اور اس کا دل دکھاؤ تو ہمیں مزہ آتا ہے کہ نا, مذاق کے ذریعے سے, غیبت کے ذریعے سے, تانا کے ذریعے سے, یا اس کی ذلت کے ذریعے سے ہمیں مزہ آتا ہے. اس میں اس کا مزے کا پتہ ہے. دل خوش کرنے کے مزے کا پتہ ہی نہیں ہے. کہ کسی کا دل خوش کریں گے تو کیا مزہ ہے اس کا پتہ نہیں, کسی کا دل دکھائیں گے تو مزہ ہے اس کا پتہ نہیں. اللہ اکبر. آج ہمیں کھانے کے مزوں کا تو پتہ ہے مگر کھلانے کے مزے کا پتہ نہیں. کہ کسی کو کھلائیں گے تو کیا مزہ آئے گا اس کا پتہ نہیں, خود کھائیں گے تو مزہ ہے. اللہ. آج ہمیں سونے کے مزے کا پتہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاگنے کے مزے کا پتہ نہیں. اللہ کی محبت میں جاگنا اس کا پتہ نہیں. آج ہمیں قیل و قال کے مزے کا تو پتہ ہے, یعنی بکواس کرنے کا, بول کرنا ہے کہ نہیں, اس کو کہتے قیل و قال یعنی بکواس. اس کا تو مزے کا پتہ ہے مگر اللہ کی یاد میں بیٹھ کے مزے کا پتہ ہی نہیں ہے. کہ اللہ کی یاد کو بیٹھ کر یاد کرے اس کا پتہ نہیں. یعنی دین کی بات بولنا یا دین کی بات سننا اس کا پتہ نہیں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. کیونکہ آج ہم نے ان چیزوں کا ٹیسٹ نہیں لیا. کہ اللہ کی یاد کا ٹیسٹ ملے گا تو پھر دنیا کی ساری بکواس کا ٹیسٹ بھول جائے گی. کیونکہ انسان کو ٹیسٹ چاہیے. ہمارے جو روح ہے اس کو ٹیسٹ چاہیے. اس کو اگر یہ دے دیا نفس کو
نفس کو ٹیسٹ چاہیے. وہ اللہ کی یاد کا مزہ دے دیا تو پھر لوگوں کی یاد بھول جائے گا. اس کو اگر کھلانے کا مزہ آ گیا تو خود کھانے کا مزہ بھول جائے گا. بولے یار میں تو دال روٹی سے پیٹ بھر لوں گا لیکن بریانی تو اس کو کھلاؤں گا. اب دیکھو کیونکہ جانتا ہے کہ اس کو کھلانے کا جو مزہ ہے مجھے کھانے کا وہ مزہ نہیں آئے گا, تو وہ پھر دوسروں کو بریانی کھلائے گا اور خود دال روٹی کھائے گا. اور آج ہے دوسرے کو دال روٹی کھلائے گا اور خود بریانی کھائے گا. آج ہمارا یہ حال ہے کیونکہ اس کو کھانے کا مزہ ہے, کھلانے کا مزہ نہیں ہے کہ اللہ کیا دیتا ہے. تو آج ہماری یہ حالت ہوگی. جس انسان کو جاگنے کا مزہ آئے گا اللہ کی یاد میں تو پھر وہ سوئے گا نہیں. بولے سونے میں کیا ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی یاد میں جاگ لے. تو یہ ہے مزوں کا پتہ. تو ہر چیز کے مزے ہوتے ہیں. تو ہمیں دین کا مزہ لیا نہیں ہے, اس لیے دنیا کا مزہ لے رہے ہیں. دین کا مزہ لوں گے تو دنیا کا مزہ بھول جائے گا. جو انسان نماز پڑھنے کا مزہ لے لے گا تو نماز چھوڑنے میں جو مزہ تھا پھر وہ بھول جائے گا. آج لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں کہ اس میں ان کو ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. جس دن یہ نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا اس دن کہے گا بھائی بس یہ نہیں ہے, نماز پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ مجھے چھوڑنے میں مزہ نہیں. پھر جس انسان کو سچ بولنے کا مزہ آ جائے گا پھر جھوٹ بولنے کا مزہ چھوڑ دے گا. ایک جھوٹ بولنے میں بھی ایک مزہ ہے نا. تو وہ آ رہا تھا بول رہا تھا بات باتوں میں جھوٹ بولے یار اس میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جس کو سچ کا مزہ آ گیا تو پھر کہے گا یار ابھی جھوٹ بول کے کیا فائدہ, اس میں ہے ہی نہیں. بلکہ جھوٹ بولنے کے بعد وہ پریشان ہوگا, بولے ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے. اور سچ بولنے کے بعد خوش ہوگا, چاہے تکلیف آ رہی ہے لیکن خوش ہے. اسی طریقے سے آنکھوں کے جھکانے کا مزہ آ جائے گا تو پھر آنکھوں کے اٹھانے کا مزہ بھول جائے گا. آج ہم نے آنکھوں کو اٹھانے کا مزہ تو لے لیا, جھکانے کا مزہ چکھا ہی. ابھی یہ ٹیسٹ اور یہ مزے کہاں ملیں گے؟ وہ یہاں ملیں گے اللہ کے گھر میں, اللہ والوں کے پاس, جنہوں نے یہ مزہ لیا ہے. آنکھوں کے جھکانے کا مزہ جس نے لیا ہے وہ ہمیں بھی آنکھوں کے جھکانے کا مزہ دے گا. لیکن جس نے آنکھوں کے جھکانے کا مزہ ہی نہیں لیا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ آنکھ جھک نہیں سکتی, پھر تو اٹھے گی. جی تو سمجھ گئے, آخرت کی فکر کرو. ارشاد فرمایا ہاٹ اسپاٹ تو چل رہا ہے, یہ تو کسی کا فون آ رہا ہے. ہاں کیا نکل جاتا ہے, کیسے اس کو کٹ کرتے؟ اچھا ایسا ابھی ہاٹ اسپاٹ ہے اس میں, ہاں چل رہا ہے. جی ارشاد فرمائے ایک سائنسدان اپنی لیبورٹری میں بیٹھا ہوا ہے. ایک سائنسدان اپنی لیبورٹری میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو تھوڑا اونچا چاہیے, یہاں پر چاہیے, اس لیے میں بیگ لانے کی کوشش کی. اور اس کی انسٹرومنٹ میں سے آواز آنے لگ جاتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. انسٹرومنٹ میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. اب اس کو اپنے کھانے پینے سونے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. اسے تو لوگوں کے بچانے کی فکر ہوتی ہے. پھر جب آواز آ گئی وہ تو ہر آن زلزلے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. یہی کیفیت انبیاء کرام علیہ السلام کی قیامت کے زلزلے کے بارے میں ہوتی ہے. انبیاء کی کہ لوگوں بس قیامت تو آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کر لو, اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ. کیا بہترین مثال سے سمجھایا. یعنی ایک لیبورٹری کا مطلب وہ ہمارا نہیں جو جسم کی کرتے, جو انوائرمنٹ کیا بولتے ماحول کی. تو اس لیبورٹری میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے مشین لگے ہوئے ہیں, اور اگر اس کو خبر آ گئی کہ زلزلہ آنے والا ہے تو چین سے بیٹھے گا, وہ کھانا بھی بھول جائے گا. کیوں کہ بولے بہت بڑا طوفان آ رہا ہے, جسے آج کل ہوتا ہے نا, بولے طوفان آ رہا ہے تو فوراً حکومت بھی اس کے آدمی بھی سب اس میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی طوفان آنے والا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے سارا کام کرو. تو ایسے ہی جو اللہ والے ہیں, جو انبیاء کرام ہیں, کیونکہ وہ ماحول کو جانتے ہیں, ان کے سامنے پتہ ہے قیامت آنے والی ہے, قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے,
اور اس کی یہ چیزیں آنے والی ہے، اس کے حالات آنے والے ہیں، تو لوگوں کو خبر کرتے پھرتے ہیں، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے. کیوں؟ وہ لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں نا، وہ اس چیز کی کہ وہ آخرت کی جو چیزیں آنے والی ان کو دکھائی دے رہی، اس لیے وہ بے چین ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے. ان کا کام تو یہی، جیسے حکومت کا کام جو زلزلہ جو طوفان آنے والا خبر کر دینا اور حفاظت بتا دینا. اب وہ نہ مانے تو ان کا قصور ہے. بھائی وہ کہیں گے فلاں جگہ خالی کر دو، وہاں سے یہ ہونے والا ہے. اب وہ نہ خالی کیا تو وہ مرے گا. تو ایسے نبیوں نے آ کر یہی بتا دیا، بھائی مان لو یہ آنے والا ہے، ہونے والا ہے. اب جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے وہ ناکام. تو اللہ والے بھی بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ابھی قیامت کی نشانی آ گئی ہے، ابھی یہ ہونے والا، ابھی وہ ہونے والا. تو ہم پاگل کی طرح یار کیسی باتیں کرتے، کچھ تو ہو نہیں رہا. بھائی حکومت نے تو خالی خبر دے دی، ابھی آنے والا ہے، ہو سکتا آوے بھی نہ بھی آوے، لیکن آ گیا تو کیا کروں گا. لیکن نبی نے جو بات بتا دی ہے وہ تو پکی ہے، وہ تو پکی ہے. یہ قیامت کا بڑا زلزلہ آنے والا ہے. آج ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، تو کیا کرو بولے اپنے آپ کو بھی سیو کر لو، زیادہ باہر مت نکلو، زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور ایسے علماء کے ساتھ بیٹھو جہاں تمہاری ایمان کی حفاظت ہے. کیونکہ باہر ایمان کے خراب کرنے کا طوفان آ رہا ہے. تو بتا دیا اس طوفان سے بچنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھو، مسجد میں وقت زیادہ گزارو. تو کیا ہوگا، وہ طوفان چلا جائے گا، تم بچ جاؤ، ورنہ تم اس میں آ گئے تو گئے کام. اس لیے ہم جلدی سے نکل کر مسجد میں آ کر احتکام میں بیٹھ گئے. باہر طوفان جا رہا ہے، ہم آ کے بیٹھ گئے، ہے کہ نہیں؟ کہ آخر میں زیادہ آتا ہے نا کہ وہ نفس ابھارتا ہے اور رمضان خراب کراتا ہے. تو ہم جلدی سے آ کر اندر بیٹھ گئے، ہم اس طوفان سے بچ گئے. اب جو بیچارے باہر ہے وہ اس طوفان میں آ گئے. اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا دیا. تو فرمایا قیامت کے زلزلے کے بارے میں ہوتی ہے کہ اے لوگوں بس قیامت تو آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے. موت کی باری. ارشاد فرمایا ہر آدمی کو آخرت کی فکر کا غلبہ ہونا چاہیے. ہر آدمی کو آخرت کی فکر کا غلبہ ہونا چاہیے. موت کے آنے سے پہلے اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے. موت کے آنے سے پہلے اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے. دن رات موت کی تیاری کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرنا چاہیے. موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. آج اگر دوسروں کی باری ہے تو کل ہماری آ جائے گی. موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی چھٹکارا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. جو یہاں آتا نا جنازہ، آج وہ کل ہماری باری ہے. ہر وقت یہ سوچو کہ آج وہ کل میری باری ہے. جب بھی جنازہ ہو کیا دیکھو، یہ سوچو آج وہ کل میری باری ہے. بس اتنا سوچو تو بھی انسان کو جھٹکا لگے گا. ارشاد فرمایا جو لوگ اس دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے گئے، جو لوگ اس دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے گئے ہوں گے ان کے وہاں مزے ہوں گے. جو لوگ یہاں سے تیاری کر کے گئے ہوں گے ان کے وہاں مزے ہوں گے. کیا کچھ آ رہی؟ لہسن کی بو آ رہی؟ شربت نہیں، شربت نہیں، چھوڑ دو. کیا ہے بھائی، جو لوگ دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے گئے ہوں گے ان کے وہاں مزے ہوں گے. کہاں مزے ہوں گے؟ وہاں پر تیاری کر کے گئے. قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی جب جنت میں قدم رکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. سب تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. جنت میں جب قدم رکھے گا تو کہے گا اس کے لیے میرا غم دور ہو گیا. جنت کو دیکھتے ہی دنیا کی ساری تکلیف بھول جائے گا.
اور جہنم کو دیکھتے ہی دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا. تو کیا کرنا ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہاں کے مزے لینا ہے کہ وہاں کے مزے لینا ہے. وہاں کے مزے لینا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو وہاں کی باتیں جانتے ہیں. ایک انسان کو کسی کنٹری میں جانا ہو، مثال کے طور پر ابھی آپ کو امریکہ جانا ہو، سب کو اس کا ذرا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا نام بھی آتا ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، یار کوئی اچھا نام لیا کہ. اور انڈیا کا نام ارے بولے یار کیا ایسا نام لیتے کچھ امریکہ کا نام لو تو مزہ آتا ہے. تو مثال کے طور پر کسی کو بھی امریکہ جانا ہے اور امریکہ کے سارے حالات معلوم کرنا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ جو امریکن یہاں ہوگا اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ اس سے معلومات دے گا بھائی وہاں کیسا ہے، جاب کیسا ہے، وہاں کا پیسہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسا ہے، وہاں کے قانون کیا ہے. کیونکہ اس کو وہاں جانا ہے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، پھر وہ انڈیا والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ انڈیا تو جانا نہیں تو پھر انڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے تو یہ دیکھے گا مجھے جہاں جانا ہے وہاں کے لوگ اس کو زیادہ بتا سکتے ہیں. اب کینیا والوں کے ساتھ بیٹھے اور بولے امریکہ کی بات بتا، بولے میں نہیں جانتا یار، میں تو گیا بھی نہیں، دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا. تو ایسے ہی ہمیں جانا تو ہے جنت میں اور بیٹھتے ہیں جہنم والوں کے ساتھ. اب سمجھ آ گئی بات؟ مثال سے برابر سمجھ میں آ رہی. جانا ہے جنت میں اور بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس سے پوچھتے ہیں بھائی جنت کا کیسے ملتی ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ بھائی جو جنت کا راستہ جانتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بیٹھتا نہیں. ان کے ساتھ بیٹھو تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی جنت کا راستہ ایسا ہے اور اس کا یہ شارٹ کٹ ہے، اگر یہاں ٹریفک ملے تو یوں چلے جانا. وہ جنت کے سب راستے جانتے ہیں. وہ جنت کے راستے جو ہائی وے ہے نا وہ پورے خالی پڑے ہیں، کوئی ٹریفک ہی نہیں. جہنم والوں میں بہت ٹریفک پڑی ہوئی اور وہاں سب جا رہے ہیں. وہاں بہت ٹریفک ہے، وہاں حسد کی ٹریفک ہے، وہاں بدگمانی کی ٹریفک ہے، اور وہ ایک دوسرے کو گرا گرا کے جائے. وہاں کرسیاں لڑنے کی ٹریفک ہے کہ نہیں؟ اور جنت کا راستہ پورا خالی پڑا ہوا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. تواضع میں کوئی ہے؟ تم تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا بنا دو تو بولے یار اس کے کچھ نہیں ملے. کوئی نیچا بننے کو تیار نہیں، تو سب خالی پڑے. دوستوں جاتا ہی نہیں ہے. آج انسان دنیا میں یہ اختیار کرتا ہے کون سا راستہ خالی پڑا ہو، بولے بتاؤ تو ذرا گوگل کھولے گا، ارے بولے یار یہاں سے یوں نکلو، تو میں آپ کو آخرت کا گوگل بتا دیتا ہوں. جنت کا پورا راستہ خالی ہے، سیدھا جاؤ اور 240 کی سپیڈ پہ جاؤ، چلے گا، ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا آپ کو. لیکن کیا کرے، انسان ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ان سے معلومات لیتا نہیں. تو یاد رکھو اگر آپ کو جنت چاہیے تو پھر جو جنت کے راستے جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھو، اور وہ ہوتے ہیں اللہ والے، کیونکہ وہ سارے اونچ نیچ کو جانتے ہیں کہ جنت والے کون سے اعمال ہیں جو آپ کرو گے تو آپ جنت میں جاؤں گے. اور باہر جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤں گے تو وہ آپ کو جنت والے عمل بتائیں گے ہی نہیں، اور بتائیں گے تو فیک بتائیں گے، جو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ جنت کے اعمال ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی جہنم کے اعمال ہوں گے. اور جس کی وجہ سے آپ جاؤں گے رونگ راستے پر، پھر آپ کو واپس ریٹرن ہونا پڑے گا. وہ بھی اگر زندگی رہی تو ریٹرن ہوں گے، اور اگر مر گئے تو گئے کام سے. دنیا میں زندگی ہے تو ریٹرن ہو سکتا ہے، جیسے ابھی آپ لوگ ریٹرن ہو رہے ہیں نا. بولے یار غلط راستہ پکڑ لیا تھا، آج آپ نے ٹن مار دیے نا، ٹن مار دی ابھی، ٹن مار دیے، بہت بڑا کام ہو گیا. ہاں، ورنہ آدمی غلط راستے کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہوتا ہے بہت اسپیڈ سے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، وہ سمجھتا میں صحیح چل رہا ہوں. راستے میں لوگ بتاتے بھی ہیں تو بولے یار تم لوگ غلط ہو، اور جا رہا ہے اپنی گاڑی کو لے کر. لیکن جہاں ٹھوکر کھاتا ہے پتہ چلتا او ہو منزل ہی نہیں آ رہی ہے، پریشان ہو گیا. بولے کہاں؟ بولے چلو ابھی مسجد کا راستہ ہے یار، وہی سیدھا راستہ تھا. اب وہ ٹن مار کے آتا ہے میمن ولے میں، جا رہا تھا بہت اسپیڈ سے، پھر ٹھوکرے کھایا تو بولے یار وہی جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. خیر یہ تو سب ہنسانے کے بعد تو ہنستے ہنستے سننے کو تو مزہ آئے گا نا. تو فرمایا تو
ہر آدمی کا ادھر تھا. تو اس لیے کہ موت اچانک آئے گی. میری باتوں کا خلاصہ سب کہ اب لبے لباب یہ ہے کہ ہم ہر وقت آخرت کی تیاری میں کے لیے متفکر رہے. کیا پتا کہ کس وقت آخرت کا سفر درپیش آ جائے، کیونکہ ہمیں آخرت میں تو جانا ہی ہے اور اچانک اس کا سفر آ جائے گا. اس لیے کہ موت اچانک آئے گی. اگر اس وقت انسان کے لیے تیار نہ ہوا تو بڑی پریشانی ہوگی. اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے تیار رہنا عقل مندی کی نشانی ہے. ایک دن ہر ایک نے موت کے منہ میں جانا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کی فکر لگ جانی چاہیے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو موت تو آنی ہے، پکا ہے نا، کوئی اسے بھاگ نہیں سکتا. تو ذرا بیٹھ کر سوچو، جس کو مرنا ہی ہے تو مرنے کے بعد کیا؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر وہ اعمال کیوں نہ کرے جو اللہ کو خوش کر دے، کیونکہ اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. مسلمان تو یہ سوچتا ہی ہے بھائی مر کے کہاں جائیں گے. تو ذرا بیٹھ کر سوچ لو کہ میں مر گیا، اللہ کے پاس جاؤں گا اور میرے اعمال تو ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے، میرا کیا ہوگا؟ بس اگر اسی بات کو سوچے گا تو اس کو فوراً ٹرن کرے گا. ارے بولے یار کہاں جا رہے ہیں. لیکن آج انسان موت کو بھول گیا. اصل بات یہ ہے کہ موت کو بھول گیا، اس لیے ٹرن نہیں مار رہا ہے. موت کو بھول گیا. موت کو یاد رکھتا تو وہ ضرور ٹرن مارتا. موت کو ہی بھول گیا. اس لیے اب موت کہاں آئے گی؟ موت یاد کیسے آئے گی؟ جو موت کو یاد رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں بھی موت یاد آئے گی. لیکن جو موت کو بھول گئے ہیں، جو باہر والے ہیں، تو وہ تو ان کے پاس بیٹھوں گے تو وہ موت تھوڑی یاد دلائیں گے. ارے وہ تو کیا، بنداس چل چل، موت کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہم ٹن بھی مارتے ہوں گے تو بھی ہاں ابھی دیکھو تو دیکھا لمبی زندگی ہے، تو وہ ہم ٹن ماننا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کو کہیں گے ارے نہیں 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 ابھی چلتا رہے تو، کیونکہ وہ موت کو بھولے ہوئے ہیں. اور مسجد میں آؤں گے تو یہاں پر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو موت کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کو موت کی یاد دلائیں گے تو انسان کہیں گا چلو ملا دیں. کیونکہ مسجد میں ایسے لوگ ملیں گے، اللہ والے ملیں گے. اللہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. کتنی دیر بات ہوئی؟ 38 منٹ 40. جوانی کے تقاضے پڑھو کہ چھوڑ دو؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ جوان ہمت ہے. چلو جوانی کے تقاضے. ارشاد فرمایا انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، یعنی اسٹیج. انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج ہوتا ہے. جیسے ابتدا میں انسان بچہ ہوتا ہے، بچپنا، اس کی مصروفیت بچپنے ہمارا کام الگ ہے. اس وقت ہے کھانا پینا ہوتی ہے. جو چیز آئی منہ میں ڈالو. بچے کو دیکھو کیا کرتا ہے، جو چیز آتی ہے منہ میں ڈالتا ہے نہیں ڈالتا. ہاں تو اس کا کام ہی وہی ہے. بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا تو لیٹا رہتا ہے. اس کا کام سونا ہی سونا ہے کہ نہیں. شروع کے جو بچے ہوتے ہیں 2-3 مہینے 4 مہینے تک تو بہت سوتا ہے، سونا ہی سونا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر چلنے پھرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی کام اٹک گیا تو رو پڑتا ہے. اب بولتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے، روتا ہے. تو اس کے رونے سے اس کے سارے کام نکل جاتے ہیں، بن جاتے ہیں. بولتا کچھ نہیں، کیا کرتا ہے، روتا ہے. جب رونے سے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. ارے سب جمع ہو جائیں گے. کوئی کتنا بھی بزی ہوگا، ارے بھائی کیوں رو رہا ہے، ارے بھائی اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کچھ چاہیے، اس کو دینا ہے، باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے. بس رونے سے سارے کام نہیں. کسی بزرگ نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ یہ انسان جب تو رونا جانتا تھا تو تیرے سب کام رونے سے ہی نکلتے رہتے تھے. یعنی اب تو انسان بڑا ہو گیا، جیسے ہم بڑے ہو گئے. ارے ہم ایک زمانے گزرا ہے نا ہمارا کہ جس وقت ہم رونا جانتے تھے
تو ہمارے سارے کام رونے سے بنتے تھے. آج ہم رونا بھول گئے کہ جس وقت انسان تو رونا جانتا تھا تو تیرے سب کام رونے سے ہی نکلتے رہتے تھے. جب سے تو نے رونا بھولا ہے تو تیرے سب کام اٹک گئے ہیں. اس وقت ہم روئے تھے، روتے تھے، سب کام بن جاتے تھے. کھانا بھی ملتا تھا، صحت بھی ملتی تھی، گھومنے بھی جاتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے، باہر بھی نہیں، سب کچھ رونے سے ہوتا تھا. اب جب سے رونا بھول گئے تو سب کام اٹک گئے. بڑے ہو کر رونے نہیں. یہ انسان بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کر لے. کیا رونا شروع کر دے پھر. اس وقت بھی رونے سے کام بنا اور آج بھی رونے سے کام بنے گا. اس کے علاوہ کام نہیں بننے والا. ابھی اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کام بنا دے گا. بولنا کچھ نہیں آتا، اللہ کے سامنے رو بس. آنسو بہک رہے، بول کچھ نہیں رہے، بولنا آتا ہی نہیں، کیا اللہ سے مانگو. لیکن آنسو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا. کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ جان لیتا ہے. جیسے بچہ روتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے، اس کے دل میں کیا ہے ماں باپ کے دل میں اللہ ڈال دیتے، بولے اس کے کام کو پورا کرو. آج ہمارے دل میں کیا ہے میرا اللہ خود دیکھ لے گا، رونے سے کام بنا دے گا. رونے والا تو ہونا چاہیے. آج سب ہنسنے والے، رونے والے ہی. تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دے، تیرے کام پھر سے ہونے لگیں گے. رونا شروع کر دے. اب بندہ رونے سے شرماتا ہے. شرماؤں گے تو کام اٹکے رہیں گے. ہاں، مخلوق کے سامنے نہیں رونا ہے، اللہ کے سامنے رونا. بچہ مخلوق کے سامنے روتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے. کام ابھی اللہ کو نکالنا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. یعنی تمہارے جو آنسو ٹپکتے ہیں پھر یہ موتی بن کے اللہ چن لے گا. اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. فرمایا اللہ کے خوف سے جو آنسو گرے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت ہم دیں گے. کیا آیت ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. 2 جنتیں ملے گی. تو یہ آنسو گرتے تو ہے، آج ہم بڑے ہوئے ہیں، ہمارے آنسو تو گرتے ہیں، لیکن کہاں دنیا کے لیے گرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا انسان روتا ہے، گناہ ہو گیا نہیں روتا ہے. لیکن نقصان ہو گیا روتا ہے. اس کو دنیا کے نقصان سے پتا چلا کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، لیکن گناہ سے جو نقصان ہوا اس کو پتا نہیں چلا. گناہ اگر ہو گیا ہے تو آخرت کی زندگی کیسے گزرے گی وہ اس کو ڈرنا چاہیے. تو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑے سال کی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ان لمیٹڈ. کیا بولتے ہیں آج کل کی زبان میں؟ کہتے ہیں ان لمیٹڈ. دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے اور آخرت کی زندگی ان لمیٹڈ. سب سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو آج کل تو سائنس نے ہمیں بتا دیا ان لمیٹڈ سب چیز ہے، تو پہلے ہی بتا دیا بھائی آخرت کی زندگی ان لمٹ ہے، دنیا کی زندگی لمٹ ہے. دنیا کے مزے بھی لمٹ ہے اور آخرت کے مزے بھی ان لمٹ ہے. اور آج دنیا میں ہر انسان ان لمٹ ڈھونڈتا ہے. بولے کون سا نیٹ ہے جو ان لمٹ ہو؟ بولے یار یہ لے لو ان لمٹ ہے، اس کی ایکسپائری نہیں ہے. اللہ اللہ، وہ آخرت کا نیٹ ہے وہ لے لو نا. تو بولے یار وہ تو نہیں چاہیے. اللہ اللہ، کہاں ہم چلے گئے، کس دنیا میں پھنس گئے. اس لیے آخرت کی زندگی ان لمٹ ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو جب اس کو آخرت کی زندگی میں تو اس کو گناہ کے بعد رونا آئے گا، پھر دنیا کے نقصان پر روئے گا نہیں. بولے کوئی بات نہیں، اللہ نے لیا ہے، اللہ دوسرے راستے سے دے گا. گناہ ہو گیا، آخرت خراب ہو گئی، اس پر جب تک روئے گا نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا بچپن میں بچہ جو شرارتیں کرتا ہے، بچپن میں بچہ جو شرارتیں کرتا ہے، ہاتھ سے چیزیں چھوتا ہے، یوں پہلے چھوئے گا، پھر منہ میں ہر چیز ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کا ٹیسٹ دیکھے گا. پہلے تو چھوئے گا کہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرے گا، منہ میں ڈالے گا، دیکھے گا ذرا کچھ مزیدار ہے کہ نہیں. پھر چیزیں منہ میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کر، پھر اس کے بعد دیکھا پھٹاک کر کے نیچے پھینکے گا.
وہ علم لے رہا ہے، پکڑا کیسا ہے، منہ میں دیکھا کیا ہے، اب اس کی آواز کو مزہ آتا ہے، اور سب چلا رہے ہوتے اور اس کو مزہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ موبائل ارے بولے کیا کر دیا تم نے، پھر چیزوں کو توڑ کر اس کی آواز سن کر خوش ہوتا ہے، ہاں بولے اب مزہ آ گیا، کیونکہ وہ بچے کی طرح پورا بتانا اور جب جا کے دماغ میں گھستا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے پکڑتا ہے، اس کے بعد چکھتا ہے، اس کے بعد زمین پر ڈالتا ہے زور سے، آواز سن کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اس کی لرننگ ہیبٹ ہے، سیکھنے کی عادت ہے، وہ ان تمام حرکات سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو بڑے اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے، ٹیچنگ کرو۔ یہ بچے کے بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، لکھ پڑ جاتا ہے، اب وہ ایک جوڑا چاہتا ہے، پھر یہ بچپن میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج ہوتا ہے، ایک بچپن کا اسٹیج، پھر ایک جوانی کا اسٹیج، ہاں پھر اس کے بعد بڑھاپے کا اسٹیج، انشاءاللہ دوسرے کل پڑیں گے، بہت ہو گیا، تھک گیا، ابھی بچپن کا اسٹیج رہنے تو وہی ٹھیک ہے نہیں، انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کے کون سے اسٹیج میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دعا پڑھ لے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔